یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ کمپیوٹر کی بنیاد الگورتھم ہے، یعنی ہندسوں کی ترتیبی لڑی جو سوال کو حل یا منزل تک پہنچا دے۔ بس یوں جانیے، کمپیوٹر کی بنیاد الگورتھم ہے۔ عام زبان میں الگورتھم کو جاننے کے لیے یوں سمجھیں کہ یہ لاشعور کا کام کرتا ہے۔ فرض کریں آپ کو مارکیٹ سے سامان لانا ہے، گاڑی کھولی، کار میں بیٹھے، اسٹارٹ کیا، کلچ، گیئر، بریک، راستے کا روٹ، کہاں مڑنا ہے، کس طرف جانا ہے، گاڑی کہاں روکنی ہے، سودا لینا ہے اور اسی طرح واپس گھر پہنچنا ہے۔ اب ذرا دھیان سے غور کریں، آپ کے ذہن میں کون سا سودا لانا ہے یا راستہ موجود ہے؟ باقی سب کام آپ لاشعوری طور پر کر رہے ہیں، یعنی گیئر، کلچ، دائیں بائیں دیکھنا، کھجانا، سانس لینا اور اس کے علاوہ بھی ڈھیر ساری چیزیں خود بخود انجام پا رہی ہیں۔ یہی لاشعوری عمل اور یہی انسانی الگورتھم ہے۔ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ کمپیوٹر کی بنیاد الگورتھم ہے، لیکن یہ الگورتھم ہے کیا؟ کیسے چلتا ہے؟ اور اس سے زیادہ دلچسپ بات کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ الگورتھم دراصل الخوارزمی کی ایجاد ہے؟ جی ہاں، مسلم ریاضی داں الخوارزمی۔ جب یہ لیٹن میں ٹرانسفر ہوا تو الگورتھمی بنا اور پھر الگورتھم۔ اس کی بنیاد پر پہلا کمپیوٹر بنایا گیا۔ وہ پہلا کمپیوٹر کیا تھا، کتنا بڑا تھا، یہ آپ دیکھیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ اور پھر حساب میں ایک اور جو اضافہ ہے وہ ہے زیرو۔ یہ زیرو کہاں سے آیا؟ اس سے پہلے جب حساب ہوتا تھا تو اس میں زیرو نہیں تھا۔ آئیے آپ کو سناتے ہیں الخوارزمی کی داستان کہ الخوارزمی الگورتھم کیسے ہوا اور پھر یہ کمپیوٹر میں کیسے ٹرانسفر ہوا۔ آج بھی جو ہم کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں، بڑے بڑے سرچ انجنز، وہ الگورتھم کی بنیاد پہ چلتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ ڈاکومنٹری۔ اصل میں دیکھا جائے تو لاشعور شعور سے 100 گنا زیادہ کام کرتا ہے۔ جس طرح ہماری زندگی الگورتھم پر چل رہی ہے، الگورتھم ریاضی، فلکیات، طب، تعمیرات سمیت دیگر شعبوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، مگر کمپیوٹر اس کے بغیر چل ہی نہیں سکتا۔ آپ کو بتائیں گے الگورتھم اور مسلم دانشور الخوارزمی میں کیا نسبت ہے، مگر پہلے کمپیوٹر الگورتھم کو قریب سے جانتے ہیں۔ ہندسوں سے بنائی جانے والی ایسی لڑی جو سوال کی نوعیت کے اعتبار سے ترتیب پاتی ہے اور جواب کی جانب لے جاتی ہے۔ کمپیوٹر پیچیدہ سے پیچیدہ مسئلے کو لمحے میں حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو اس کی بنیاد الگورتھم ہے۔ علامتی زبان پر مشتمل منظم ہدایات کے مجموعے کو کمپیوٹر پروگرامنگ میں ڈالا جاتا ہے۔ عام کمپیوٹر سوال کا جواب 10 سیکنڈ میں دیتا ہے، تو سپر کمپیوٹر سیکنڈ کے 100 حصے میں، یعنی سپر کمپیوٹر کا الگورتھم اعلیٰ درجے کا ہے، جو مسئلے کے حجم اور لکیری پیچیدگی کو جلد از جلد حاصل کر سکتا ہے۔ الگورتھم در حقیقت مسلم ریاضی داں محمد ابن موسیٰ الخوارزمی کی ڈھیر ساری ایجادات میں سے ایک ہے۔ الخوارزمی کو جب لاطینی زبان میں لکھا گیا تو یہ الگورتھمی تھا، جو اب الگورتھم بن چکا ہے۔ در حقیقت یہ 900 سال پرانی اصطلاح ہے اور الخوارزمی کو کریڈٹ دینے کے لیے اس میتھمیٹیکل سائنس کو الگورتھم کا نام دیا گیا ہے۔ الخوارزمی ریاضی، فلکیات، جغرافیہ اور نقشہ نگاری میں مہارت رکھتے تھے۔ علم حساب کا ایک اور مضمون الجبرا بھی الخوارزمی کی ایجاد ہے۔ الخوارزمی 780 عیسوی میں ازبکستان میں پیدا ہوئے اور اپنی خداداد قابلیت کے نتیجے میں بغداد کے بیت الحکمہ میں اعلیٰ عہدے پر فائز ہوئے۔ مامون اور ہارون رشید کے دور میں بیت الحکمہ دنیا بھر کے عالم، دانشور، سائنسدانوں کی کہکشاں، آج بھی مسلم عظمت رفتہ کی پہچان ہے۔ بیت الحکمہ اور بغداد کے اس سنہری دور کے بارے میں ہم آپ کو اپنی ڈاکومنٹری بغداد پر ہلاکو کا حملہ میں تفصیل سے بتا چکے ہیں۔ بہرحال بات ہو رہی تھی محمد ابن موسیٰ الخوارزمی کی۔ 9ویں صدی تک حساب میں صفر یعنی زیرو موجود نہ تھا۔ یہ ہندوستان تھا جہاں سے عرب ریاضی داں الخوارزمی نے صفر کا ہندسہ حاصل کیا۔ ہندو ریاضی داں برہما گپتا ماہر فلکیات اور ریاضی داں تھے۔ انہوں نے 650 عیسوی میں صفر کا پہلی مرتبہ استعمال کیا۔ برہما گپتا نے اعداد کے نیچے نقطوں کو شونیا یا خا کا نام دیا۔ عرب تاجروں کی بدولت ہندوستان سے برہما گپتا کے مسودے بیت الحکمہ پہنچے۔
الخوارزمی نے اس پر تحقیق کی اور اس ہندسے کو منظم طریقے سے حساب میں شامل کیا۔ الخوارزمی کی کتاب الحساب الہندی یا اس کا ترجمہ کنسرننگ دا ہندو آرٹ آف ریکننگ آج بھی ریاضی دانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ اس کے بعد الخوارزمی نے الجبرا لکھی جس میں ہندسوں کو توڑنے کے لیے اعشاریہ کا نظام وضع کیا گیا۔ یہ مضمون آج بھی اسی نام سے جانا جاتا ہے۔ مسلمان اسپین فتح کر کے یورپ پہنچے تو صفر کا ہندسہ بھی ان کے ساتھ اس خطے میں گیا۔ 1202 میں اطالوی ریاضی داں فیبوناچی نے الخوارزمی کے الگورتھم کو آگے بڑھایا۔ ان کی کتاب لائبر اباچی، جسے اباسکس بھی کہا جاتا ہے، یورپی بینکاری میں استعمال ہونے لگی۔ 16ویں صدی میں مشہور زمانہ فرانسیسی فلسفی اور ریاضی داں رینے ڈیکارٹ نے الخوارزمی کے کام کو مزید آگے بڑھایا۔ کارڈیزن کوآرڈینیٹ سسٹم وضع کیا۔ الجبرا کی بنیاد پر جیومیٹری جیسا علم بھی انہوں نے ایجاد کیا۔ الخوارزمی کے نظام پر مغرب میں کام ہوتا رہا۔ 19ویں صدی میں الگورتھم کو مسئلے کے حل کے لیے قدم بقدم اصولوں کا جامع طریقہ اختیار کیا گیا۔ 20ویں صدی کے شروع میں انگما نامی مشین ایجاد ہو چکی تھی۔ الیکٹرو میکینیکل روٹر میکانزم کے ساتھ سائفر نظام کے تحت چلنے والی یہ مشین تجارتی، سفارتی اور فوجی مواصلات کے لیے استعمال کی جاتی تھی۔ 1941 میں برطانوی سائنسدان اور کمپیوٹر ایکسپرٹ ایلن ٹیورنگ نے تحقیق کی کہ الگورتھم کی مدد سے پیچیدہ ریاضی مسئلوں کے حل کے لیے مشین کس طرح کام کرے، اور پھر بومب نامی کمپیوٹر نما مشین وجود میں آئی۔ یہ مشین انگما کوڈ کھولنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ بومب آج بھی برطانیہ کے نیشنل میوزیم آف کمپیوٹنگ کا حصہ ہے۔ 1946 میں امریکہ کی یونیورسٹی آف پینسلوینیا میں جے پریسپر ایکرڈ اور جین موشلی نے دنیا کا پہلا کمپیوٹر بنایا۔ جی ہاں، آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ عظیم الجثہ مشین 1800 اسکوائر فٹ اور 50 ٹن وزنی، یہ ہے دنیا کا پہلا کمپیوٹر۔ ENIAC یعنی الیکٹرانک نومیریکل انٹیگریٹر اینڈ کمپیوٹر، اس پر $5 لاکھ کی لاگت آئی۔ کمپیوٹر انقلابی ایجاد ثابت ہوئی۔ اس کی قابلیت، صلاحیت، رفتار، طریقہ کار کی ٹیکنالوجی پر مسلسل کام ہوتا رہا۔ آج 75 سال بعد 50 ٹن وزنی کمپیوٹر ایک ننھی سی چپ میں سما جاتا ہے۔ الادین کا چراغ، کھل جا سم سم، اور بوتل کا جن پلک جھپکتے آپ کی فرمائش پوری کر دیتا ہے۔ یہ کہانی تو ہم سب نے سن رکھی ہے، مگر اب حقیقت بھی سامنے ہے، اور وہ ہے کمپیوٹر۔ سچ تو یہ ہے کہ آج ہماری زندگی کمپیوٹر کے گرد گھومتی ہے۔ موبائل فون ہو یا لیپ ٹاپ، گھر ہو یا دفتر، گروسری اسٹور ہو یا ناسا، بڑے بڑے سرچ انجنز ایک سیکنڈ کے سویں حصے میں سوال کا جواب اسکرین پر پیش کر دیتے ہیں۔ یہ سب الگورتھم کا کمال ہے، جسے ہم نے اوپر لاشعور کے نام سے پکارا ہے۔ الخوارزمی کا الگورتھم آج بھی جدید ترین ٹیکنالوجی کی بنیاد ہے۔ یہ سچ ہے کہ الخوارزمی نے ہند، عرب اور مغرب کو جوڑ کر انسانیت کو ایک ایسا نادر نظام مہیا کر دیا جو زندگی کے ہر شعبے میں کام آ رہا ہے اور مستقبل کی نوید ہے۔ جس طرح الادین کے جن چراغ سے تعلق ہے، بالکل اسی طرح الگورتھم کا تعلق کمپیوٹر سے ہے۔ تو جناب، یہ تھی الگورتھم کی داستان اور الخوارزمی سے اس کا تعلق۔ امید ہے یہ ڈاکومنٹری آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس کو لائک کریں، شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔ مسٹر ڈاکیومنٹری چینل کو سبسکرائب کریں اور ہاں، بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ نئی معلومات آپ تک بر وقت پہنچے۔